جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ گزشتہ 2 گھنٹے سے محرم اپیل 2025 انڈر دی امبریلا احساس یہ پروگرام جاری و ساری ہے، اور تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری 1 گھنٹہ ہے کہ جس میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا۔ لیکن ہم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ سے کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ خدمت خلق کا سفر ہے، اللہ کی مخلوق کی مدد و معاونت کا سلسلہ ہے، تو یہ میرا، فہد بھائی کا، کسی 2 4 6 لوگوں کا یا احساس کا صرف کام نہیں ہے، یہ بحیثیت امت ہم سب کا کام ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مفتی صاحب نے جب گفتگو کی تو ہماری توجہ دلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور زمانہ حدیث کی طرف جو زبان زد عام ہے کہ ایک امت جو ہے یہ جسد خاکی، ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو بقیہ سارا جسم اس تکلیف کو، اس کراہت کو محسوس کرتا ہے، اور پھر کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جلد از جلد اگر اس ناخن میں بھی کوئی تکلیف ہو جائے، یہ ناخن نکل جائے، ہلکا سا بھی نکل جائے، تو ہمارا پورا جسم بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ جب تک یہ ہمارا زخم ہیل نہیں ہوتا، یہ ہمارا زخم بھرتا نہیں ہے، یہ ہمارا زخم ٹھیک نہیں ہوتا، ہم سکون اور راحت محسوس نہیں کرتے۔ تو ایک اتنی خوبصورت آپ سمجھ لیں مثال دے کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ امت، اگر کوئی طبقہ امت میں ہے کہ جو تکلیف میں ہے، معاشی بدحالی سے گزر رہا ہے، مفلسی سے دوچار ہے، تو پھر جو دیگر امت کا حصہ ہے جو خوشحال ہے، معاشی طور پر مستحکم ہے، فائنینشل اسٹیبلٹی اس کو حاصل ہے، تو پھر اگر وہ سکون محسوس کر رہا ہے باوجود اس کے کہ ایک طبقہ اس وقت بہت تکلیف سے گزرے، تو پھر ایک مسلمان کا، ایک بندہ مومن کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ تو حضور کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بے چینی کا اظہار کریں، اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں۔ کہتے ہیں نا کسی کا جو غم ہے، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا جو غم ہے وہ پھر سانجھا ہوتا ہے، وہ سب کا ہوتا ہے، اس غم کو سب محسوس بھی کرتے ہیں، اور سب کی کوشش بھی ہونی چاہیے کہ جیسے وہ غم وہ شخص چاہتا ہے جو اس غم سے گزر رہا ہے کہ جلد از جلد میرا یہ غم جو ہے وہ خوشی اور راحت میں تبدیل ہو جائے، تو بقیہ جو حصہ ہے مسلمانوں کا، جو طبقہ ہے، اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہم سے جو انرجی لگ سکے، ہماری جو توانائی صرف ہو سکے، ہم سے جو خدمت ہو سکے وہ ہمیں کرنی ہے۔ اور یہ کوئی دنیا کی حد تک معاملہ نہیں ہے، یہ تمام جو معاملات ہیں یہ اللہ رب العزت کے حضور ہم سب کو جواب دہ ہونا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ سکت دی ہے، یہ طاقت دی ہے، ہمیں اتنی پوٹینشل دی ہے، ہمیں اتنا ویلدی بنایا ہے کہ ہم لوگوں کی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نہ کریں، صرف ہم ذاتی زندگی کو خوشحال بنانے میں لگے رہیں، ذاتی ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا کھانا ہے، ہمیں کس انداز سے اپنا گھر بنانا ہے، کون کون سی گاڑیاں رکھنی ہیں، یہ پھر ایک بندہ مومن کا شیوا نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے اخروی حوالے سے تو بہت سے فوائد ہیں ہی، اجر و ثواب ملے گا ہی، دنیاوی اعتبار سے بھی بے شمار اس کے فوائد ہیں، ایڈوانٹیجز ہیں، جو اس فقیر نے بھی بحیثیت طفل مکتب آپ کی سماعتوں کی نظر کیے، اور بالخصوص ہمارے جو اسکالر یہاں پر معروف علمی شخصیت، عالم دین، مستند عالم دین تشریف فرمائے مفتی محمد اطہر میاں صاحب، انہوں نے الحمدللہ ریفرنس بیس گفتگو کی ہے، آن بہاف آف قرآن اینڈ حدیث آپ تک یہ روشنی پہنچائی ہے، یہ ترغیب پہنچائی ہے کہ کس قدر فوائد ہیں کہ جب اللہ کے بندوں پر آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے۔ اللہ رب العزت نے بہت سے سمجھ لیں جہتوں سے جو یہ امت ہے حضور کی، آپ کے محبوب کی جو امت ہے، اس کو ترغیب دی ہے۔ ایک عجیب انداز ہے، ایک نرالا انداز ہے جو ہمیں اس حدیث قدسی سے نظر آتا ہے، ایک بڑی موٹیویشن کا سبب بنتا ہے۔ میں نے جب بھی اس حدیث قدسی کو پڑھا یا کہیں مجھے سنانے کا موقع ملا تو مجھے ذاتی طور پہ بھی بڑی موٹیویشن ملی کہ اللہ رب العزت نے اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کس کس انداز سے ترغیب دی ہے اور موٹیویشن دی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب کائنات کا فرش بچھایا تو یہ زمین کانپنے لگی، تھرتھرانے لگی، اس کی تھرتھراہٹ کو، اس کی کپکپاہٹ کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے عظیم بلند و بالا پہاڑ پیدا فرمائے، اور جب یہ بلند و بالا پہاڑ پیدا فرمائے، تخلیق فرمائے، تو فرشتوں نے جب ان پہاڑوں کی ہیبت کو دیکھا، ان کی بلندی کو دیکھا، ان کی طاقت کو دیکھا کہ جیسے ہی یہ تخلیق ہوئے، کائنات کی جو زمین ہے، جو فرش ہے، اس کا کپکپانا بند ہو گیا اور یہ ساکت ہو گئی، یہ سکون میں آ گئی۔ تو پھر فرشتے بڑے حیران ہوئے اور عرض کیا، یا اللہ رب العزت، ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے،
ناظرین کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیا کرتا ہے. پھر عرض گزار ہوئے کہ مولا اس لوہے سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقت پر مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں آگ ہے، کیونکہ ناظرین آگ میں لوہا پگھل جاتا ہے. پھر عرض گزار ہوئے کہ مولا اس آگ سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقت پر مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پانی ہے، کیونکہ ناظرین پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے. پھر عرض گزار ہوئے مولا اس پانی سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہوا ہے، کیونکہ ناظرین ہوائیں یہ طوفانوں کا رخ تبدیل کر دیا کرتی ہیں، اتنی طاقتور ہوتی ہیں. پھر عرض گزار ہوئے کہ مولا ان ہواؤں سے زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ابن آدم کا وہ دایاں ہاتھ ہے کہ جب وہ اس سے صدقہ کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی. اللہ کے نزدیک ایک بندہ مومن کا یہ عمل اس انداز سے صدقہ کرنا کہ سیدھے ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو جو الٹا ہاتھ ہے اس کو خبر نہ ہو، اللہ کے نزدیک پچھلی بتائی گئی تمام مخلوقات سے زیادہ طاقتور بندہ مومن کا یہ عمل ہے. آپ بتائیے، ایک تمہیدی حدیث قدسی تمہید کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے امت تک پہنچائی، ایک موٹیویشن دینے کے لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ عمل کتنا محبوب ہے کہ ہم ایک سیدھے ہاتھ سے دیں اور بائیں کو خبر نہ ہو. احساس تو اس کا پورا انتظام آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ کرتا نظر آتا ہے. ہمارے سسٹم میں ہی یہ گارنٹی موجود ہے کہ ایک یو کے میں بیٹھا ہوا شخص یو ایس اے میں، یو اے ای میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، کہیں سے بھی کوئی بھی شخص درد دل کے ساتھ آئے، جذبہ خدمت خلق کے ساتھ آئے، مدد کرے. اب وہ جس غریب کی جھونپڑی تک، کسی کے کچے مکان تک، کسی بستی تک جب یہ مدد و معاونت پہنچتی ہے، یقین کریں جس کو ملتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ مدد کس نے کی. گویا کہ وہ اس حدیث کا مصداق بنا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی. یعنی کہ وہ اللہ رب العزت کی صرف رضا چاہتا ہے، وہ کوئی دکھاوا نہیں چاہتا، کوئی شو آف نہیں چاہتا، وہ لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے یا ریاکاری کے لیے عمل نہیں کر رہا. تو پھر ہم نے دیکھا، ہمارے فات بھائی بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہمیں ملے کہ جب سے ہم اس ادارے کے ساتھ جڑے ہیں اور اللہ کی راہ میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے دینا شروع کیا، یقین کریں لوگوں کے دن بدل گئے، لوگوں کے دسترخوانوں کو ہم نے وسیع ہوتے دیکھا ہے، ان کی دولت میں جو فراوانی ہوتی ہے اس کو مزید ملٹی پلائی ہوتا ہوا دیکھا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یقیناً اللہ رب العزت کے دست قدرت میں، وہ تو چاہے نہ تو ہمیں تو امتحان میں نہ ڈالے، وہ تو رازق ہے. اور کائنات کے خزانے، تمام کنجیاں اور چابیاں خزانوں کی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں. تو وہ چاہے تو سب کو یکساں رزق تقسیم کر دے، لیکن پھر امتحان کس بات کا، آزمائش کس بات کی؟ پھر یہ دنیا امتحان گاہ کیسے رہے گی؟ امتحان گاہ اسی لیے ہے کہ کسی کو کم دے کر آزما رہا ہے، کسی کو زیادہ دے کر. تو آئیے، اگر رب تعالیٰ نے آپ کو ضرورت سے سوا دیا ہے تو پھر اس امتحان میں پورا اتریے، اس آزمائش میں پورا اتریے. نہ کہ صرف آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت آپ پر رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دے گا. اور یہ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ تجارت ہے جس کی طرف بڑا خوبصورت اشارہ، بلکہ تمہیدی گفتگو مفتی صاحب نے کی اور ہمیں سمجھایا کہ دنیا کا کوئی آپ تجارت کریں، بڑی سے بڑی کمپنی کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کر لیں، اس یقین کے ساتھ کہ میرا مال ملٹی پلائی بائی 10 ملٹی پلائی بائی 5 ہو جائے گا، لیکن پھر بھی رسک موجود رہتا ہے. کیونکہ دنیا میں جو بزنس کی ڈیفینیشن لکھی گئی وہ یہ لکھی گئی کہ دیر از نو بزنس ویئر دیر از نو رسک. جہاں پر رسک نہیں ہوتا وہاں کاروبار نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے ساتھ جو تجارت ہے، یاد رکھیے اس کی ڈیفینیشن یہ بنے گی کہ دیر از نو رسک ایٹ آل when you are going to do this business with Allah Almighty. جب اللہ کے ساتھ آپ یہ کاروبار اور تجارت کرتے ہیں تو یقین رکھیے کہ کسی طور پر بھی، کسی جہت سے، کسی زاویے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. تو یقیناً عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آئیے مل کر خلق خدا کی خدمت کے لیے جو کچھ ہم سے بن سکے ہم کریں، خدمت کریں. جو پیکیج آپ کو میں نے اناؤنس کیا، ایک بار اور میں آپ سے گوش گزار کروں. ایک مسجد کی تعمیر آپ کے توسط سے آپ چاہتے ہیں کہ احساس ایک مسجد تعمیر کرے ایسے علاقے میں کہ جہاں مسجد کی تعمیر کی اشد ضرورت ہے، لوگ وہاں اذانیں دیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھا جائے، قرآن سکھایا جائے. تو یہ پاسبل ہے اگر آپ $9,500 ڈونیٹ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں ایک ہینڈ پمپ کسی علاقے میں ہم پانی کا نصب کریں گے جہاں سے خلق خدا پانی پی کر سیراب ہو، آپ کو لاکھوں دعائیں ملیں. اور جب تک وہاں سے پانی
سے سیراب لوگ ہوتے رہیں، آپ کو دعائیں ملتی چلی جائیں، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تو $185 میں آپ یہ ممکن بنا سکتے ہیں۔ $65 اونلی اگر آپ یہ چھوٹی سی رقم دیتے ہیں تو ایک جو ضرورت مند مستحق گھر ہے، خاندان ہے، جو 8 سے 10 افراد پر مشتمل ہے، وہاں تک ایک راشن پیک پہنچایا جائے گا۔ اور الحمدللہ اتنا انرچ یہ ہمارا راشن پیک ہوتا ہے جو ایک خاندان کے لیے ایک مہینے کے لیے سفیشینٹ ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے۔ تو جس قدر ہو سکے رب نے جو آپ کو توفیق دی ہے، میں ہمیشہ آپ کو یہ موٹیویشن دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اپنا نام مدد کرنے والوں میں ضرور لکھوائیے، کہ کل جب بروز حشر سوال ہو تو آپ اللہ کے حضور یہ جواب دے سکیں کہ مولا تیرے کرم، تیرے فضل، تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے بندوں کی جب مدد کی بات آئی تو ہم تیرے وہ بندے تھے، تیرے وہ غلام تھے کہ جنہوں نے جو کچھ بن سکا ہم ان کی مدد کرنے والوں میں شامل تھے۔ میں چاہتا ہوں یہیں سے مفتی صاحب آپ کی گفتگو اگر جڑ جائے تو پھر یہ سونے پر سہاگا ہوگا، بلکہ میں تو اپنے آپ کو چاندی بھی نہیں سمجھتا، یہ آپ کی طرف سے انشاءاللہ ایک بڑی موٹیویشن ہوگی جو جائے۔ پروفیسر صاحب یقیناً مسجد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو مجھے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے عالم سے شیخ عبد الخطیب بغدادی شام سے تشریف لائے تھے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے ایک ارادہ کیا، اور ارادہ کیا کیا کہ میں ایک مسجد بناؤں جس کی زمین بھی میرے پیسوں سے لی گئی ہو، دیواریں بھی میرے پیسوں سے بنائے جائے، چھت بھی میرے پیسوں سے ڈلی، اور پوری مسجد کی تعمیرات 1 to all میرے پیسوں سے ہو۔ اس نے مسجد تعمیر کرانے کا حکم دیا، مزدور آ گئے، کام شروع ہو گیا، مسجد تعمیر ہو گئی۔ جس دن مسجد تعمیر ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر وہ مسجد کے گھر پہنچا، خواب میں کیا ہوتا ہے، وہ یہ خواب دیکھتا ہے، اور خواب کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ جنت میں موجود ہے، اور ایک عظیم و شان محل اس کے سامنے موجود ہے، اور اس محل میں اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ اللہ نے مجھے نعمت سے نوازا اور مجھے ایک جنت میں محل عطا فرما دیا۔ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا کے اندر مسجد تعمیر کرتا در حقیقت وہ جنت میں اپنا گھر تعمیر کر رہا، محل تعمیر کر رہا۔ اب اس نے بہو برابر میں وہی محل دیکھا، اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس پر ایک عورت کا نام لکھا۔ صبح ہوئی، سارے مزدوروں، سارے انجینئرز کو بلا لیا گیا کہ بھائی میں نے پیسے دیے، مزدوری میں نے دی، پیسے آپ کو میں نے دیے، زمین میں نے خریدی، آپ میں سے کسی نے تو کوئی مزدوری تو نہیں لی؟ سب نے کہا نہیں، ہم نے تو کسی اور سے مزدوری نہیں لی، آپ ہی سے مزدوری لی، آپ سے ہی را مٹیریل آپ کے پیسوں سے منگایا گیا۔ اتفاق سے ایک شخص کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ ایک بڑھیا آئی، ہم کام کر رہے، دیوار کھڑی کر رہے تھے، تو اس نے آ کر کہا یہ ایک اینٹ جو ہے، یہ ایک اینٹ میری طرف سے مسجد میں لگا دو۔ اب میں نے وہ ایک اینٹ لگائی ہے۔ کہا تم اس بڑھیا کو جانتے ہو؟ ہاں میں بڑھیا کو جانتا ہوں، فلانے گاؤں میں رہتی ہے۔ وہ شخص امیر تھا، اللہ نے اس کو مال دیا تھا۔ وہ اس بڑھیا کے گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دینے کے بعد اس نے اس بڑھیا سے کہا کہ تو نے جو اس مسجد میں جو اینٹ لگائی ہے نا، اس اینٹ کے بدلے جو جتنا پیسہ لینا چاہتی ہے مجھ سے لے لے۔ اب اس اینٹ کی قیمت بالفرض اگر 1000 روپے ہے تو اگر وہ چاہتی تو 2000 مانگ لے، 4000 مانگ لے، 5000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، اور چاہے تو جتنا چاہے مانگ، میں تیرے کو دینے کو تیار ہوں۔ اس عورت نے کہا دنیا و ما فیہا، اس دنیا میں جو کچھ ہے اور اس ساری دنیا کے سارے مال کو تو میرے سامنے لا کر رکھ دے تو میں تجھے وہ اینٹ نہیں بیچوں گی۔ کہا کیوں؟ کہا جس طرح تجھے جنت میں محل دکھا دیا گیا ہے اسی طرح مجھے بھی جنت میں محل دکھا دیا گیا۔ میں کہا 9000 کچھ سمتنگ بتا رہے ہیں، 500 روپیز ہیں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پورے کے پورے پے کر سکے۔ بھائی اگر آپ نے $1 بھی پے کر دیا نا، یقین جانے اس مسجد میں ایک اینٹ لگ گئی آپ کے نام کی، آپ اگرچہ آپ نے پورے پیسے نہیں لگائے، اس ایک اینٹ کا ثواب ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے پوری مسجد بنوا دی گئی۔ تو یقیناً یہ ایک اجر کا کام ہے۔ اور پھر دوسری بات، ظاہر سی بات ہے مسجد تعمیر ہوئی، اس کے ساتھ ہینڈ پمپ بھی بنے گا، جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پانی جو استعمال ہوگا وضو کرے گا، وضو کر کے نماز پڑھے گا، تب بھی آپ کو ثواب سب اس میں شامل ہے۔ یقیناً کتنا ثواب۔ اور وہی علاقے کے اندر جو لوگ، ظاہر سی بات ہے جب وہاں جائیں گے تو وہاں مسجد تعمیر ہوگی، نمازی بنیں گے، عبادت ہوں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، اور پھر اس کے بعد پتہ ہے اس علاقے میں اس احساس کی مسجد موجود ہے تو وہاں راشن پہنچتا ہے، تو وہاں لوگوں کے لیے ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، کمیونٹی سینٹر ٹائپ بھی بن جاتا ہے کہ وہاں سے مزید وہاں سے ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو
دنیا میں تو کامیابی کا بھی سبب بنتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب۔ حسان عزیزی تیار ہیں آپ ماشاءاللہ، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں، یوں جینے کا ساما، یوں جینے کا ساما کیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں، نہیں جانتا کفر و ایمان کیا ہے، نہیں جانتا کفر و ایمان کیا ہے، جو تم کہہ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، میں کیے جا رہا ہوں، جو تم کہہ رہے ہو، کیے جا رہا ہوں، نہیں جانتا کفر و ایمان کیا ہے، نہیں جانتا کفر و ایمان کیا ہے، جو تم کہہ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، کیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں، عطا دیکھ گئی طلب بڑھ گئی ہے، عطا دیکھ گئی طلب بڑھ گئی ہے، وہ دیے جا رہے ہیں، وہ دیے جا رہے ہیں، میں لیے جا رہا ہوں، وہ دیے جا رہے ہیں، میں لیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں، تمہیں میں نے دیکھا جو اپنے ہی اندر، تمہیں میں نے دیکھا جو اپنے ہی اندر، طواف اپنا خود ہی، طواف اپنا خود ہی میں کیے جا رہا ہوں، طواف اپنا خود ہی میں کیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں، یوں جینے کا ساما کیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جا دیے جا رہا کہاں پہنچا دیا آپ نے پروگرام، کس لیول پر آپ لے گئے، واہ واہ واہ۔ مطلب اس وقت مفتی صاحب دل یہ کر رہا تھا کہ بس اب یہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، یہ کیفیت جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بنا دی تھی۔ اور بات وہی ہے، یہاں سے جب قبولیت کا اشارہ ہوتا ہے نا، یہ اس کے بھی ایک سگنل ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ جڑ جاتے ہیں کلام کے ساتھ اس انداز سے، اور حقیقت میں وہ دیے جا رہے ہیں، میں لیے جا رہا ہوں۔ ہم سب اپنے آپ پر نظر ڈالیں تو حقیقت یہی ہے
کہ بس وہ دیے جا رہے ہیں، میں لیے جا رہا ہوں، اور بس اسی طرح وہ عطا کیے جائیں اور ہم لیے جائیں۔ وہ کہا نا کسی نے کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، یہ کیفیت تھی جب یہ اشعار پڑھ رہے تھے، تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، اور یاد ہے مجھ کو طور پر تیری وہ لن ترانیاں، ان سے کہا نہیں اور یار کو سب دکھا دیا، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، پھر کیوں نہ دل ریاض کو آئیں نظر تجلیاں، غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا، غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا۔ اور جو اب سما باندھا ہے دونوں ہمارے ثنا خوانوں نے، تو طلب بڑھ گئی ہے ہماری، سماعتیں اور بے قرار اور بے چین ہے، اور ہم جانتے ہیں اپنے ویورز کے مزاج کو بھی، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم ایک کلام اور ایک منقبت بھی انشاءاللہ شامل کریں، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے۔ فات بھائی میں چاہتا ہوں کچھ ہماری جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ہمارا جو سسٹم ہے، یعنی کہ جو ہمارے اس احساس کے سسٹم کو کریڈیبل بناتا ہے، اوتھینٹک بناتا ہے، ٹرسٹ وردی بناتا ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے، جو سسٹمیٹک چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ شیئر کریں ہمارے ناظرین سے۔ دیکھیں سمیر بھائی، یہ جو کاوشیں ہیں ساری، یہ جو ڈونر کیا کاروان ہے چلتا چلا آ رہا ہے، یہ ابھی سے نہیں ہے، گزشتہ 16 سالوں کی محنت ہے، الحمدللہ 16 سالوں کا اعتماد ہے ان لوگوں کا احساس کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ 26 پروجیکٹ گزشتہ 16 سالوں میں نہیں ہوئے، واہ واہ، وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بڑھتے انٹرسٹ کے چلے ساتھ گئے، ساتھ بھروسے کے ساتھ اعتماد کے ساتھ یہ چیزیں بڑھتی ایسا ہی گئی ہے، ایسا ہی اور یہ شوق ہم لوگوں سے زیادہ ہمیں لگتا ہے ان ڈونر حضرات کے اندر پایا جاتا ہے۔ کتنے پروجیکٹ ہیں جو ان ڈونرز کی جانب سے سجیسٹ کیے گئے، اس کے بعد شروع کیے گئے، کہ آپ یہ کام بھی بے کریں۔ شک ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک فیملی ہے، ایک پورا ٹیم ورک ہے، کوئی بھی انڈیویجول شخص احساس کا کوئی بھی فرد واحد رکن یہ کام نہیں کر سکتا، بغیر ٹیم کے، بغیر آپ لوگوں کے یہ کاروان بن ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایک پروجیکٹ جسے کہتے ہیں شروع کیا وہ ختم بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ لوگوں کا تعاون اس میں شامل نہ ہو، کہ بہت ساری چیزیں، یہ اعتماد ہے آپ لوگوں کا، جب بھی آپ ڈونیشن دیتے ہیں تو آپ کی ریسیپٹ اس کو ملتی ہے بائی ای میل، بائی پوسٹ کے اوپر، اور اگر آپ ہینڈ پمپ کے لیے دیتے ہیں تو اس کی سالوشن کا جو پروسیس ہے بیفور اینڈ ڈیورنگ اور آفٹر کمپلیشن رپورٹ، اسی طریقے سے تینوں سٹیجز بالکل باقاعدہ کہاں پہ ڈگنگ کی جا رہی ہے، ڈیورنگ ڈگنگ کے درمیان، اور اس کے بعد جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کی رپورٹ بھی آپ کو ارسال کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کی تعمیر، کہ کہاں زمین لی گئی ہے، کہاں پہ اس کی تعمیر کی جا رہی ہے، کتنا رقبہ ہے اور کتنے لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد تعمیر ہوتے وقت اختتام کے مراحل، اس کے بعد کمپلیشن رپورٹ جو آپ ہمارے دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز کے اندر، وہ تمام مراحل طے کرتے ہوئے وہ رپورٹ آپ تک پہنچتی ہے۔ نہ صرف اس کی تعمیر اور ترقی میں آپ کا کردار ہوتا ہے، بلکہ جو علاقے میں موجود لوگ ہیں، جیسے ابھی سمیر بھائی نے کہا کہ کمیونٹی سینٹر کا درجہ رکھتا ہے، ایسا ہی ہے۔ کتنی چیزیں ہمیں وہاں پہ مسجد میں جب انوگریشن کرنے جاتے ہیں وہاں سے پتہ چلتی ہیں کہ اس علاقے میں اس فیملی کے ساتھ یہ پرابلم بھی ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے مسجد کی تعمیر سے۔ آپ ہر علاقے میں، ہر گھر میں نہیں جا سکتے سمیر بھائی، لوگوں کو جوڑنے میں بے شک جب ہر مکتاب فکر کا ایک مسجد میں آ کے جمع ہوتا ہے، وہ ہمیں بتا دیں اس گھر میں راشن کا مسئلہ، یہ گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے، پانی کی کمی ہے، کوئی بھی مشکلات ہوتی ہیں تو مسجد میں جا کے ہی پتہ چلتی ہے۔ الحمدللہ، اور یہ تو حضور کے زمانے میں بھی مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی فات بھائی، وہ ایک کمیونٹی سینٹر کا ہی رول پلے کرتی تھی، تب سے چلا آ رہے لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے تھے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ تعمیرات کتنی ضروری ہیں سمیر بھائی، بہت زیادہ۔ ہر علاقے میں بے شک وہ جو دور دراز علاقوں پہ لوگ محیط پیدل سفر کر کے جاتے ہیں، صرف اپنی غذائی ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں، جمعے کے دن سمیر بھائی ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ لوگ پیدل چل کے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے علاقے میں مسجد موجود نہیں ہوتی، تو ایک طویل سفر اس گرمی میں 50 سینٹی گریڈ وہاں پہ نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے، جو آپ کے شہر میں ابھی تک نہیں پڑا بھی ہے تو بہت کم پڑا ہے، وہاں پہ نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے جس میں تپتی یہ بھی آپ نے بلکہ بہت اہم بات کی ہے، کیونکہ باقی نمازیں اگر مجبوری ہے مفتی صاحب تو وہ تو اگر انڈیویجولی پڑھ بھی لیں، لیکن جمعہ تو بغیر اجتماع کے یا بغیر جماعت کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ بے شک، تو وہاں پہ سمیر بھائی ایسی کنڈیشن میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی قدر و قیمت ہوگی ان لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کی زندگی میں مسجد کے لیے، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی خواہشیں دیکھیں، راشن کا انتظام تو ہو ہی جاتا ہے، اللہ کروا ہی دیتا ہے، پانی کا بھی انتظام کروا دیتا ہے اللہ،
وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دین کی تعلیم سے آراستہ ہوں. ہاں انہی مسجدوں میں سے حافظ قرآن پیدا بے شک مفت دینی تعلیم دی جاتی ہے. حافظ کرام بھی وہیں سے بنتے ہیں لوگ اور وہیں پہ آگے جا کے اسی مسجد کی امامت بھی سنبھالتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ایک بڑی فیوچر پلاننگ بھی اس میں شامل ہے کہ آنے والی نسل کو جہاں اکیڈمکس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچے ترقی کریں، آگے بڑھیں، کامیاب ہوں، وہیں یقیناً دین جو کہ ہماری ابدی بقا ہے اس کے لیے بھی ہمیں اپنی نسل کو تیار کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ دیکھیں یہ ویژن ہے احساس کا جو فہد بھائی آپ سے شیئر کر رہے ہیں. یہ کوئی ان کی پرسنل اپینین نہیں ہے، یہ ادارے کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کو احساس کا ویژن بتا رہے ہیں کہ کتنا الحمدللہ کتنی دورست نگاہ ہے کہ دیکھا جا رہا ہے آنے والی نسل میں ہمیں ائمہ بھی پیدا کرنے ہیں، ہمیں قرآن پڑھانے والے قرۂ کرام کو بھی ڈیولپ کرنا ہے اور ان کی تیاری اور ان کی تربیت کرنی ہے. تو یہ مسجد صرف یوں کہہ لیں کہ عبادت کی حد تک محدود مسجد کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اگر آپ یہ مسجد کی تعمیر ممکن بناتے ہیں احساس کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے، اس کو برج کے طور پر یوز کرتے ہوئے، تو میری یہ مسجد بہت سے ایسے کام کہ جو دین کی بقا کے لیے ضروری ہیں، تربیت کے لیے ضروری ہیں، فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہیں، معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہیں. الحمدللہ احساس از گوئنگ ٹو انشور کہ یہ ساری چیزیں الحمدللہ جو بھی مساجد احساس کے چھتری کے سائے میں تیار ہوتی ہیں، تعمیر ہوتی ہیں، انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ پاسبل بنائیں گے. تو یہ اتنا بڑا ویژن ہے، آپ اس کے ساتھ جڑیں گے اور یہ کریڈیبلٹی، یہ اوتھینٹسٹی ہے اس ادارے احساس کی الحمدللہ. تو آپ آئیے مل کر، یہ ہمارا کام نہیں، ہم جب بھی بیٹھتے ہیں نشست میں اس طرح کے پروگرام میں کوئی بہت زیادہ فارمل ہو کر ہم نہیں بیٹھتے. ہماری انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک ڈرائنگ روم کی طرح آپ کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے اور ہم آپس میں گفتگو کریں گے کہ بھائی انسانیت کی خدمت کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ آئیے مل کر جو کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے آئیں اس محبت کے سفر میں شامل ہو جائیں. بس یہ سمپل سا ایک میسیج ہے آپ تک جو احساس پہنچاتا ہے، پہنچاتا رہے گا اور اللہ رب العزت تا دم آخر ہمیں اس خوبصورت سفر کے ساتھ شانہ بشانہ رکھے انشاءاللہ اور ہم سے یہ خدمت کا کام لیتے رہے. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ یقیناً ایک ٹائم ڈیوریشن ہمارے اس پروگرام کی ہوتی ہے، تو وہ تو ٹائم تو وائنڈ اپ ہو جائے گا، لیکن یہ جو محبت کا خدمت کا جو سفر ہے یہ 24/7 جاری رہنا چاہیے. تو آپ کی طرف سے ایک ایسا میسیج، میننگ فل میسیج کہ یہ پروگرام تو ختم ہو جائے لیکن لوگوں کا جذبہ مزید آگے بڑھنا چاہیے اور اس کار خیر میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. سر کیا فرمائیے؟ پروفیسر صاحب یقیناً مجھے وہ حدیث یاد آئی، خیر الناس من ینفع الناس. ہم ایک ذہن دے کر جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آنے والے وقتوں میں ایسے لوگوں کو مدد کے لیے تیار کرنا ہے جو کہ لوگوں کے کام آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا بھی عالم یہی رہا ہے کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ آپ غریبوں کے ساتھ دستگیری کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، یتیموں کے ساتھ ان کی غمخواری کو دور کرنے والے، آپ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، تو آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. پہلی وحی سے پہلے کی صفات ہیں جی وہ ہماری خود امہ رسول جو ہے بیان کر رہی ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی رہا ہے. اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بکری ذبح کی اور ان کے پاس گوشت بھیجا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت بانٹا اور ایک دستی روک لی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا. تو جب اللہ کے رسول حجرے میں تشریف لائے، پوچھا عائشہ کیا بچا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دستی بچی ہے، باقی میں نے اللہ کی باہ میں تقسیم کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ بچا وہ نہیں ہے جو تم نے یہاں رکھا ہے، بچا تو وہ ہے جو تم نے لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے. تو جب تک آپ تقسیم نہیں کرو گے تب تک وہ بچے گا نہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے، میں آسان سی مثال دے رہا ہوں، لوگوں کے سمجھ میں بھی آنا چاہیے. ایک زمین ہے جس زمین پر کسان بیج خرید کر لے کر آتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے اور وہ بیج خرید کر لا کر زمین پہ ڈال دیتا ہے اور ڈالنے کے بعد اسے بند کر دیتا ہے. اب بتائیں مجھے کہ وہ آپ کہیں گے کیسا پاگل ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، بیج لاتا ہے، زمین میں بند کر دیتا ہے اور بند کرنے کے بعد اس پہ پانی ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر، محنت کی اس نے، بند کرا، ڈالا، ڈالنے کے بعد اس نے کوشش کی، کچھ دن گزرے، ایک کوپل نکلی، پھر اس کے بعد وہ درخت بنا اور وہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے. یقین جانیے اسی طرح نیکی ہے،
بظاہر تو آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے خرچ کر دیے ہیں بھائی 2.5 آپ جب نکالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے مال میں سے کچھ پیسے کم ہو گئے ہیں، لیکن یہ کم نہیں ہوئے، در حقیقت آپ نے ایک ایسا بیج بویا کہ جس کی نیکیاں قیامت میں آپ کو ملیں گی، جس کا پھل آپ کو قیامت میں ملے گا اور اجر و ثواب ملے گا۔ بس آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ وقت مجھے پتہ ہے بہت مختصر ہے۔ سورہ کہف میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک مقام پر پہنچے تو کیا معاملہ تھا کہ اس 2 بچے موجود تھے، یتیم بچے تھے، ان کی دیوار گر رہی تھی، اللہ نے ان دونوں لوگوں کے ذریعے اس دیوار کو سیدھا کروا دیا۔ جب وہ سیدھا ہو گیا تو وجہ کیا تھی؟ کانا ابوہ صالح، کہ ان دونوں کے والد کون تھے؟ وہ صالح تھے، نیک تھے، تو نیک بندے کا اجر۔ اور تفاسیر میں لکھا ہے یہ 7ویں پشتی، یہ 7ویں پشتی جن کی مدد کے لیے ایک نبی اور ایک ولی آ گئے، کون سے؟ نیکی کہاں تک سفر کرتی؟ 7ویں پشت تک پہنچ گئی۔ تو اب مجھے بتائیں جس کی نیکی 7ویں پشت تک پہنچتی ہے، تو آج اگر آپ نیکی کر رکھے ہیں در حقیقت آپ اپنے آنے والی نسلوں تک وہ بات پہنچا رکھے ہیں، اور یہ اللہ جانے کہ آپ کے جانے کے بعد دنیا میں آپ تو چلے جائیں گے، عمل آپ کا جو ہے وہ اس کا جواب آپ دیں گے، لیکن جو نیکی آپ اس دنیا کے باہر چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ نیکی چلتی رہے گی جب تک آپ کا صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا، لوگ عمل کرتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد بنائیں، لوگ نماز پڑھیں، ثواب ملتا رہے گا۔ پانی کا اگر کنواں بنا دیں تو وہ کنویں کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، لوگ پانی پئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لوگوں کے گھر میں راشن ڈلوا دیں، لوگ کھائیں گے، طاقتور ہوں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین تو وہ دین ہے جس میں اللہ نے خادمین کو بھی نہیں چھوڑا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا ایک وہ شخص جس نے آرڈر کیا، یعنی ظاہر سی بات ہے کوئی UK سے کوئی کینیڈا سے آرڈر کرتا ہے کہ میری طرف سے جو ہے ان کو راشن پہنچا دیا جائے، ایک شخص جو آرڈر کرتا ہے، دوسرا جو پکاتا ہے بناتا ہے، اور تیسرا جو پہنچاتا ہے، تینوں کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ احساس کا وہ شخص، وہ والنٹیئر جو ابھی پہنچ کر لوگوں کے گھر تک کھانا پہنچاتا ہے یا لوگوں کے گھر تک راشن پہنچاتا ہے، اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، جو کھانا پکا رہا ہے اسے بھی ثواب مل رہا ہے، اور جو آرڈر دے رہا ہے اسے بھی ثواب مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یہ جو موٹیویشن آپ کی لوگوں تک پہنچی ہے، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ لوگ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر اپنی معاملت، اپنی محبت پیش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک بار پھر اپنی سماعتوں کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ محمد دانیال شیخ، بسم اللہ۔ سکون پایا ہے بے کسی جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا
جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں سکون پایا اور میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں سکون پایا سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا اللہ اکبر بس ہم جب بھی اس دنیا سے جائیں جو کیفیت محمد دانیال شیخ نے کلام پڑھ کر بنائی ہے تو ہر بندہ مومن کی ہر حضور کے عاشق کی یہ دعا ہے یہ تمنا ہے یہ آرزو ہے کہ ہمارے قلب سے بس جب لوگ رو رہے ہوں ہمارے جنازے پر تو ہر قلب مومن سے یہی آواز آ رہی ہو کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں جب آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے تو ایک حدیث کا مفہوم یاد آیا روایت ہے اس کا مفہوم یاد آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب پانی بند ہوا آپ روزے کی حالت میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان چاہتے ہو تو پانی مل جائے گا تو پانی چاہتے ہو یا روزہ میرے ساتھ افطار کرنا چاہتے ہو؟ تو یقیناً کہتے ہیں نا کہ مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا غم نبی میں مرنا پھر وہ مرنا تھوڑی ہے وہ تو زندگی ہے وہ زندگی ہے کہ جس کی خواہش جس کی آرزو ہر بندہ مومن کرتا ہے کہ ہم یقیناً جب اس دنیا سے جائیں تو پھر جنت کے فرشتے ہمارے استقبال کے لیے آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف عطا ہو تو بھئی یہ زندگی وصول ہے تو اس کے کئی تقاضے ہیں ان میں سے ایک تقاضا ہے کہ جس پر آج ہم آپ سے اول وقت سے ہی بات کر رہے ہیں کہ خدمت انسانیت یہ وہ ایسی چیز ہے جو اللہ سے بھی قریب کرتی ہے اللہ کے محبوب سے بھی قریب کرتی ہے اگر آپ اپنے دل سے بھی فتویٰ لیں آپ اپنے دل سے بھی یہ سوال کریں تو آپ کو جواب یہی ملے گا اگر آپ اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے ایک طرف عبادت کرتے ہیں اور دوسری طرف خلق خدا کی خدمت کے لیے خلق خدا کی پریشانی ان کی تکلیف کم کرنے کے لیے آج اگر ہم اندھیروں میں اجالا کرنے والے ہیں تو یہ یقین رکھیں
मेरा रब आपकी कब्र में अंधेरा नहीं होने देगा। आज अगर आप खाना खिलाने वाले हैं, आपको भूख से दो चार नहीं किया जाएगा। आज आपको ये फिक्र लाहिक है कि किसी तरह लोगों की प्यास बुझा दूं, आपको बरोज़े महशर प्यासा नहीं रखा जाएगा। ये वो यकीन है जो आपका दिल आपको जवाब देगा कि रब इतनी करम नवाजी बग़ैर कुछ करे करता है, इतनी उसने नेमतों से हमें नवाजा है। सिर्फ इंसान अपने आप में झांक कर देख ले तो हमारा जो ये निज़ाम है, हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक एक ऑर्गन, एक एक हमारा टिशू, एक एक हमारा सिस्टम हमें अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की कुदरत का पता देता है। लेकिन हम देखें, नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें, वो फिर भी हमारा ख्याल रखता है। हम तिलावत कुरान करें या ना करें, हमारा ख्याल रखता है। यानी कि हम कुछ ना भी करें तो वो रब इतना ख्याल रखता है। जब हम उसकी इबादत में मशगूल हो जाएंगे, जब नेकियों के काम में मशगूल हो जाएंगे, जैसा उसने बताया है हम वैसा करने लगेंगे, फिर उस रब की करम नवाजियों का क्या आलम होगा। आइए इस कार खैर में जुड़े। हम फिर से अर्ज़ करना चाहते हैं कि सिलसिला यहाँ तक प्रोग्राम की हद तक नहीं, बल्कि इसके बाद अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने दूसरों को मोटिवेट करना है, कन्वे करना है, एक दूसरे को मोटिवेट करके इस कार खैर का आपको हिस्सा बनना है। हम चाहते हैं मुस्तकिल तौर पर एहसास इंटरनेशनली इतना ग्रो करे कि सबको पता हो कि एहसास एक ऐसा क्रेडिबल इदारा है कि जिसके साथ जुड़कर हम जब तक इस दुनिया में हैं, अल्लाह के दिए हुए माल में से एहसास के साथ कनेक्ट होकर हम खिदमत इंसानियत दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम और फजल से, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, एहसास विल मेक इट पॉसिबल फॉर यू। बस आपको जज्बे के साथ आगे आना है और अल्लाह की रज़ा के लिए इस कार खैर का हिस्सा बनना है। फात भाई, मैं चाहता हूँ आपके भी ऐसे कंक्लूसिव रिमार्क्स जाएँ कि एक मोटिवेशन, एक मोहब्बत भरा मैसेज और लोगों के अंदर ये जज्बा बरकरार रहे, वो लोगों तक पहुँचे। बेशक सुमेर भाई, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि 16 साल का जो भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह डोनर हज़रात का एहसास के ऊपर इसी तरीके से कायम और दायम रहना चाहिए। एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे पास उन मुस्तहिकीन अफराद की पूरे पाकिस्तान में जो बसते हैं, आप ही के बहन भाई हैं, आप ही के माशरे के हिस्से हैं। वो जिस हद तक मुमकिन हो सके अपनी दिए हुए माल से, अपनी मेहनत की कमाई में से, हमें पता है कि वहाँ पे कमाना या आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग और अल्लाह का ख़ास करम है आप लोगों के ऊपर कि अल्लाह आपको तौफीक देता है कि अपनी मेहनत की कमाई में से आप उन लोगों तक अपना दिया पहुँचाते हैं जिनको आप जानते ही भी नहीं हैं। ये सबसे अच्छी बात है उन लोगों के लिए कि जो अभी तक एहसास पे भरोसा कायम रखे में, और ये जो कोशिश है चलती चली आ रही है, बस इसको ख़त्म नहीं होने दीजिएगा क्योंकि बहुत से लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं और एहसास की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है। बेशक, और ये सारी उम्मीदें जो हैं उसका मरकज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, क्योंकि आपकी उम्मीदें जब रब से वाबस्ता हो जाएं तो फिर रब ही जो है वो ज़रिए बनाता है, वसाइल पैदा करता है। लोगों के दिलों को वही ज़ात है जो माइल करती है खिदमत की तरफ। ये मेरा आपका काम नहीं है, हमारा आपका काम कोशिश करना है, अपना कंट्रीब्यूशन देना है, अपनी एक काविश को शामिल करना है, अपनी एक सही करनी है। लेकिन नतीजे फिर अगर खुलूस नीयत के साथ जो कोशिश की जाए, फिर रब ताला उसके नतीजे माने खेज़ बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है, उसका आउटपुट आपकी उम्मीदों से बहुत बढ़कर होता है। तो ये खिदमत का सफ़र आपकी तरफ से जारी व सारी रहे। अगर आप एक मस्जिद की तामीर एहसास के थ्रू करवाना चाहते हैं तो $9,500 में आप ये मुमकिन बना सकते हैं। इसी तरह एक पानी का स्मॉल हैंड पम्प आप कहीं पर नस्ब करवाना चाहते हैं, इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो इसके एवज़ $185 आपने डोनेट करने। अगर आप एक राशन पैक एक नीडी फैमिली तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इसके एवज़ $65 आप डोनेट करते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन हेल्प आउट। और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं एहसास के जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपील किए बगैर, प्रोग्राम कंडक्ट किए बगैर जो लोग मुस्तकिल तौर पर हमारे डोनर्स, हमारे व्यूवर्स एहसास के साथ जुड़े हैं, एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जानिब से भी ये मोहब्बत पेश करते हैं कि हम आप उस फ़लाँ प्रोजेक्ट के लिए हमारी तरफ से ये डोनेशन एक्सेप्ट कर लें, आप इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी तरफ से ये एक्सेप्ट कर लें। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कारवां इस वक्त अब इस मोहब्बत के सफ़र में जारी व सारी है, तो हमारे बहुत से डोनर्स हैं जो वाकई में हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम कोई सिर्फ एहसास की टीम सिर्फ इस कार खैर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, बल्कि बहुत से लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ एक भाई वाला रिश्ता कायम किया है, उसकी मिसालें एहसास में दी जाती हैं। एक कॉल है हमारे साथ, कॉलर हैं, हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में उनको शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। कैसे हैं बेटा? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहाँ से और कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम फैसल हुसैन है, मैं शुगरलैंड से बात कर रहा हूँ।
ह्यूस्टन से। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम टू यू टू दिस शो और थैंक यू वेरी मच, आप इसको देख रहे हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू, जज़ाकल्लाह। पहले मैंने अभी बस टीवी ऑन किया, तो ये मस्जिद कहाँ बन रही है, थोड़ा मुझे बता देंगे? सर हमारे डिफरेंट एरियाज़ होते हैं और स्पेशली हम टारगेट करते हैं उन एरियाज़ को कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा डायर नीड है कि वहाँ पर मस्जिद दूर दूर तक मौजूद नहीं है। कई किलोमीटर की मुसाफत के बावजूद लोगों को कोई मस्जिद मैसर नहीं आती। तो एहसास का काम है ऐसे एरियाज़ में मसाजिद की तामीर करना, ताकि हमारे मुसलमान भाई वहाँ पर जाकर नमाज अदा करें, तिलावत कुरान हो, ना कि सिर्फ मस्जिद बल्कि मदरसा भी मौजूद हो जहाँ कुरान सिखाया जाए, लोगों की इस्लामी और दीनी तरबियत की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। माशाअल्लाह। तो अभी मतलब मस्जिद कोई तामीर बनना शुरू हो गई है या अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे फहद भाई, मैं चाहता हूँ कि आप फैसल भाई को ये बताइए कि कई मकामात हैं जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एहसास ऑलरेडी कई मसाजिद तामीर कर चुका है। जी सर। जी सर, ये पूरे पाकिस्तान में इंटीरियर सिंध कह लें, इंटीरियर बलूचिस्तान, केपी के, कि जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उन दूर दराज इलाकों पे जहाँ पे दूसरी सहूलियात मौजूद नहीं होती, इसी तरीके से वहाँ पे मस्जिद की भी बहुत फुकदानी है। तो कोशिश करते हैं ऐसे इलाके में मस्जिद बनाई जाए जहाँ पे बहुत से लोग एक जगह इकट्ठा होकर नमाज पढ़ सकें वहाँ पे। ज़बरदस्त। जी फैसल भाई। जबरदस्त। जी, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाकल्लाह अता फरमाए। आमीन। तो मेरी तरफ से एक फिलहाल वाटर पंप जी सर। के लिए डोनेट करूँगा। जी सर। और मेरी मदर ने उन्होंने जो है राशन के लिए कह रही है, ठीक है सर। और $50 एक्स्ट्रा जो है मस्जिद के लिए। ठीक है सर। और इंशाल्लाह 6 अकाउंट में है ना, तो मैं इंशाल्लाह और भी जितना भी होगा मैं मतलब बता नहीं रहा, तो इंशाल्लाह और डोनेट कर दूंगा। अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू, द होल फैमिली। अल्लाह ताला आपको बहुत इसकी ब्लेसिंग्स दे और ये मोटिवेशन यकीनन दीगर जगहों पर पहुँचे, हमारे दूसरे मुसलमान भाई भी इसी अंदाज, इसी जज्बे के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और इस कार्य खैर में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें। वंस अगेन फैसल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह दोनों जहानों की कामयाबियाँ, कामरानियाँ आपकी जो पूरी फैमिली है उसके नसीब में करे। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपका मेज़बान सुमैर अहमद आपसे इजाज़त भी ले रहा हूँ और दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। मुफ्ती साहब थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत सबक आमूज़ और बहुत ही नसीहत आमूज़ आपने जो नसीहतें पहुँचाई हैं, मोटिवेशन पहुँचाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक दे। भाई थैंक यू वेरी मच, आप ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं और दोनों हमारे कबीले हसान से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों नौजवानों का मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। हसान अजीज़ी आपका भी, मोहम्मद दानियाल शेख आपका भी, और दोनों की ही खूबसूरत आवाज़ में एक खूबसूरत मनक़बत के साथ मैं आपका मेज़बान सुमैर अहमद आपसे इस खुसूसी स्पेशल टेलीथॉन ट्रांसमिशन मुहर्रम अपील 2025 से इजाज़त लेता हूँ। अपने मेज़बान सुमैर अहमद को दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह। आया होगा इस तरह हुस्नो शाबाब रेत पर आया ना होगा इस तरह हुस्नो शाबाब रेत पर आया न होगा इस तरह हुस्नो शाबाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे
حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسا ہے